بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے ابا بچپن سے ہی وفات پا گئے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا تو میں چچا چچی کے گھر رہنے لگی۔ پہلے تو مجھے محسوس نہ ہوا، پھر جب سے ہوش سنبھالا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا چچا زاد بھائی مجھے دوسری نظر سے دیکھنے لگا ہے۔ میں اسے جتنا بھی منع کرتی، اسے اپنے پاس نہ آنے دیتی، وہ اتنا ہی اور میرے قریب آتا، مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ میں بھی لڑکی تھی، وہ بھی عمر بھی کچی تھی۔ آخر میں کب تک اعتراض کرتی، کب تک مزاحمت کرتی؟ بالآخر میرا اعتراض دم توڑتا گیا اور میری مزاحمت کمزور پڑتی گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ میں بھی عاصم کی طرف جھکاؤ محسوس کرنے لگی۔ عاصم پڑھا لکھا نوجوان تھا، جبکہ میں پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی۔ ایسے میں عاصم آتا تو مجھے لگتا میری زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا آ گیا ہو۔ میں بہت خوش ہوتی، اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتی۔ کافی عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ اب عاصم اور میں باقاعدہ ملنے ملانے بھی لگے تھے۔ ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہاں ایک بہت بڑا چھت اور بالکنی تھی۔ جب سب گھر والے سو جاتے، عاصم مجھے اشارہ کر کے چھت پر چلا جاتا۔ میں بھی عاصم کے پیچھے پیچھے جاتی اور اس سے باتیں کرتی۔ ہم ڈھیروں باتیں کرتے، آنے والی زندگی کے سپنے سوچتے، اور پھر جب گھر والے جاگنے کے قریب ہوتے تو اپنے اپنے کمروں میں آ جاتے۔ یہ سلسلہ شاید اسی طرح چلتا رہتا کہ ایک دن میں نے خوشی میں آ کر اپنی چچا زاد بہن کو اس رشتے کی تھوڑی بہت تفصیل بتا دی۔ بس پھر کیا تھا، وہی ہوا جو ہر محبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا بھی راز افشا ہو گیا۔ اس نے جا کر یہ بات چچی جان کو بتا دی۔ چچی جان نے مجھ سے تو پوچھنے کی زحمت نہیں کی، البتہ دل ہی دل میں میرے لیے بیر پال لیا اور میری جاسوسی پر اتر آئیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو اس بات کا پتہ نہ چلے، پر میں ناکام رہی۔ آہستہ آہستہ چچی کو میرے بارے میں سب پتہ چل گیا۔ وہ میری طاق میں رہنے لگیں کہ کب مجھے رنگے ہاتھوں پکڑیں اور سب کے سامنے ذلیل و رسوا کریں۔ آخر ایک دن میری چچی کا ارمان پورا ہو ہی گیا۔ یہ رات کا وقت تھا جب عاصم نے مجھے چھت پر بلایا۔ میں جیسے ہی چپکے چھت پر گئی، مجھے لگا کوئی میرے پیچھے ہے، پر میں نے دھیان نہیں دیا، شاید کہ اندھیرے میں وہم ہو رہا ہے۔ جیسے ہی چھت پر پہنچی، میں اور عاصم قریب بیٹھے باتیں کر ہی رہے تھے کہ سر پر چچی نازل ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی واویلا مچا دیا۔ ارے عاصم کے ابا، اوپر آؤ اور دیکھو تمہاری ناک کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے۔ چچی اتنے زور سے چلا رہی تھیں کہ آس پاس کے محلے والوں کو بھی خبر ہو گئی۔ مجھے پھٹ جائے اور اس میں گر جاؤں، بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ کر کسی دوسری جگہ چلی جاؤں۔ میں نیچے جانے لگی تو چچی نے مجھے پکڑ کر روک دیا۔ کہاں جا رہی ہے ڈائن؟ تو میرے بیٹے کو نگلنے لگی ہے؟ پہلے تو نے اپنے باپ کو کھا لیا، اپنی ماں کو کھا لیا، اور اب تو کیا چاہتی ہے؟ اپنی نحوست سے میرے بیٹے پر بھی قبضہ کرے گی؟ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ تو اپنی ادائیں دکھا کر اسے پاگل بنانا چاہتی ہے، پر ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ چچی چلانے لگیں، تبھی نیچے والے گھر سے چچا بھی اوپر آ گئے۔ انہوں نے جب مجھے اور عاصم کو ایک ساتھ دیکھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ عاصم بیٹا، تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ نیلم تمہاری بہن کی طرح ہے، تمہیں اسے اس طرح ملنا نہیں چاہیے۔ عاصم بھی سر جھکائے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ اس نے میرے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ میں نے اسے کئی بار اشاروں میں بولنے کے لیے بھی کہا، پر وہ اپنی ماں کے سامنے چپ رہا۔ چچی میری بے عزتی کرتی رہیں، مجھے مارتی کوستی رہیں، مگر عاصم کچھ نہیں بولا۔ چچی نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ بولی کہ باہر جا، میں تجھے اب اس گھر میں ایک دن نہیں دیکھنا چاہتی۔ چچا نے ان کو روک دیا اور بولے، خدا کی بندی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ کا خوف کرو۔ یہ جوان بچی رات کے اس وقت کہاں جائے گی؟ تم نے اپنے بیٹے کو بھی تو سمجھانا تھا، ساری غلطی اس لڑکی کی نہیں ہے، انصاف سے کام لینا چاہیے۔ چچا کی بات سن کر چچی تھوڑی نرم پڑ گئیں، مگر میں جانتی تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ وہ رات پوری مجھے نیند نہ آئی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت تو عاصم پر ہو رہی تھی۔
جو ہر وقت میرے پیچھے کسی پروانے کی طرح پھرتا رہتا، پر جب ساتھ دینے کا موقع آیا تو اس نے میرا کیے کہ کوئی دشمن بھی کسی پر نہ کرے۔ میں نے اس واقعے سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ میں دوبارہ عاصم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ ویسے بھی تو اس کو میرے بارے میں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گئی، مگر میری خاموشی کام نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی جیسے ہی چچا جان دکان پر گئے تو چچی میرے کمرے میں آئیں، آ کر مجھے بالوں کی چوٹی سے پکڑ لیا اور بولیں، دفع ہو جا میرے گھر سے، تو نے میرے بیٹے کو راہ سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی، تیری ناجائز اولاد پیدا ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ چچی کے غلیظ الزامات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں رونے لگی۔ حلق میرا پھٹا جا رہا تھا۔ میں چچی کی منتیں کر رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، مگر چچی رحم کرنے کے موڈ میں نہیں تھیں۔ انہوں نے مجھے گھسیٹ کر دروازے تک لایا اور گھر سے نکالنے لگیں۔ تب تک پورا محلہ میرا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا تھا، خاص کر محلے کے لڑکے جو کہ نوجوان تھے اور کچھ اپنے لڑکپن میں تھے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے۔ عورتیں بھی اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئی تھیں۔ کسی نے میری مدد کرنے کی حامی نہیں بھری، بس سب لوگ میرا تماشا ہی دیکھتے رہے، یہاں تک کہ جب مجھے یقین ہو گیا اب چچی مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گی، میں اپنے گھر سے چل پڑی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کسی دارالامان یا پھر پناہ گاہ میں جا کر رہوں گی، جہاں مجبور، لاچار، طلاق یافتہ عورتوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ کافی دور چلتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گلی سے ہی 2-3 لڑکے میرے پیچھے لگ چکے تھے۔ اب شاید وہ میری تنہائی اور بے بسی کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، تبھی وہ میری طاق میں تھے۔ میں آگے چلتی جا رہی تھی، مجھے راستے کا بھی پتہ نہیں تھا، البتہ مین روڈ کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ تھوڑا سا ویران تھا۔ راستے سے جاتے ہوئے مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میرے پیچھے 3 ہٹے کٹے اوباش نوجوان تھے۔ جیسے ہی میں گلی کے درمیان میں پہنچی، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ وہ تینوں لڑکے اپنی بتیسی کی نمائش کرتے ہوئے میرے پیچھے کھڑے تھے۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے ان سے پوچھا۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر میرا راستہ روک لیا۔ ہم تمہاری ہمدردی میں آئے ہیں، تم کو تمہاری چچی نے اپنے گھر سے نکال دیا، سوچا کہ ہم تمہیں اپنے گھر لے جائیں۔ ان لڑکوں کی یہ بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ دیکھو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ اچھا، ہم غلط سمجھ رہے ہیں تو کیا تمہارے گھر والوں نے بھی تمہیں صحیح نہیں سمجھا؟ اس کا مطلب کہ تم ایسے ہی کردار کی مالک ہو۔ دیکھو، تم خواہ ناٹک نہ کرو، اس میں سے ایک لڑکا بولا۔ میں مانتا ہوں کہ لڑکیوں کے نخرے ہوتے ہیں، پر ہم تم کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، تم جو چاہو وہ ہم سے لے لو، پر ہماری بات مان لو۔ ان لڑکوں کی بات سن کر شرم اور دکھ سے میرا چہرہ لال پڑ گیا۔ تم لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں ایسی ہوتی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، میں یتیم ہوں، تم لوگوں کو ایک یتیم کی بددعا نہیں لینی چاہیے۔ میری ان باتوں پر وہ لڑکے زور زور سے ہنسنے لگے، بولے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تم یتیم نہیں، تم بہت بدماش ہو، تم نے اپنے گھر میں نہ جانے ایسا کیا گل کھلایا کہ سگی چچی نے تمہیں گھر سے نکال دیا۔ میں ان لڑکوں کی باتیں سن کر رونے لگی، تب وہ میرے رونے سے اور دکھی ہونے سے اور زیادہ محظوظ ہونے لگے۔ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ لوگ مجھے گھسیٹ کر کسی طرف لے جا رہے تھے، شاید کوئی خالی گھر تھا۔ ابھی اس سے پہلے کہ میری عزت کی دھجیاں اڑ جاتیں، 2-3 بڑے بڑے قد والے خواجہ سرا وہاں سے گزرنے لگے۔ ان کے سامنے گلی کے یہ لڑکے دبلے پتلے تھے اور طاقت میں بھی کمزور تھے۔ تبھی میں نے چیخ کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ لوگ حیران ہو کر میری طرف آئے، ان لڑکوں کو مجھ سے الگ کیا اور بولے، تم لوگ اس لڑکی کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ بولے کہ یہ ہماری بہن ہے، گھر سے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگی ہے، اسے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ غیر لڑکے ہیں، میری عزت کے پیچھے پڑے ہیں، ایسے کوئی بات تو ایک عورت نہیں کر سکتی، وہ بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ ان میں سے ایک خواجہ سرا نے کہا، پھر بولا، تو میرے ساتھ چل لڑکی، میں تجھے اپنے پاس لے جاؤں گا، اور اگر اپنے ماں باپ کے پاس جانا بھی ہوا تو مجھے بتا دینا۔ وہ لڑکے ان خواجہ سراؤں سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے، پر خواجہ سرا طاقت میں زیادہ تھے، یہ لڑکے دبلے پتلے اور کمزور تھے، ان سے خواجہ سرا کا ایک مکہ بھی نہیں سہا گیا۔ پھر یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے
وہ خواجہ سرا جس کا نام ببلی تھا مجھ سے پیار کرنے لگا۔ بولا کہ تو یہاں اکیلی کیا کر رہی تھی؟ کیا واقعی گھر سے بھاگی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے۔ تبھی میری چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور بولی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا تو سوچتی ہے، میں تجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، تو جب تک چاہے وہاں رہ سکتی ہے۔ یہ کہہ کر ببلی نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑی۔ ببلی کا ٹھکانہ اسی شہر کے کسی نشیبی علاقے میں تھا۔ یہ لوگ مجھے وہاں لے کر پہنچے۔ دروازہ کھلا تو ایک بڑا سا ہال تھا۔ ہال میں جا بچا لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا مطلب ہے خواجہ سرا، ان میں سے کچھ خود کو عورت کہتے، کچھ خود کو مرد سمجھتے تھے، پر نہ ہی ان میں سے کوئی مکمل عورت تھی اور نہ ہی کوئی مکمل مرد تھا۔ میں یہاں پر پہلی مکمل انسان تھی۔ مجھے یہ احساس بھی شکر مندی پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں ایک مکمل انسان ہوں، ایک عورت ہوں۔ خیر مجھے ببلی نے بتایا کہ یہاں پر کوئی بھی عورت اس سے پہلے نہیں آئی، صرف اور صرف خواجہ سرا رہتے ہیں اور اس گھر کا کرایہ دیتے ہیں۔ ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ناچ گانا کرنا ہے۔ میں یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، پر میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ ببلی نے ماں بن کر میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میں ان سب کے لیے گھر کا کھانا پکاتی تھی۔ اکثر یہ لوگ آدھے گھر سے باہر کام پر جاتے تو آدھے گھر پر ہی رہتے۔ میں ان کے سبھی کام کرتی۔ یہ سب لوگ مجھ سے بہت خوش تھے۔ مجھے بھی ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ سچ کہوں تو چچی کے گھر سے زیادہ مجھے اس گھر میں سکون تھا، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ یہاں پر کوئی میری بے عزتی نہیں کرتا۔ سب مجھے خود سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں۔ میرے خیال رکھنے کو یہ بہت اچھا سمجھتے تھے۔ تبھی میں ان کے ساتھ وقت گزارنے لگی۔ ایک دن ببلی آیا۔ اس نے تالی بجا کر سب خواجہ سراؤں کو اکٹھا کیا اور ان کو ایک خوشخبری سنائی۔ بولا کہ آج میں بہت خوش ہوں، سرکار نے ہم لوگوں کو شادی پر بلایا ہے۔ اس کی شادی میں مگر ہم سبھی کو جانا ہوگا، کوئی گھر میں نہیں رہے گا۔ اس طرح ہم کمزور پڑ جائیں گے، کیونکہ وہاں پر بہت طاقتور طبقوں کے لوگ بھی ہوں گے۔ یقیناً وہ ہمیں چھیڑنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ تو شراب بھی پی کر آئے ہوں گے۔ ایسے میں ہم لوگ اگر ساتھ رہیں گے تو بہتر ہوگا۔ اگر ہم لوگ ٹکڑوں میں جائیں گے یا ایک ایک کر کے تو ہم بے عزت اور بے آبرو بھی ہو سکتے ہیں۔ میں اس خواجہ سرا کی بات سن کر تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔ ببلی کے مطابق یہ ایک شادی کا ڈانس پرفارمنس تھا، لیکن میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں جانتی تھی کہ ببلی کا اشارہ میری طرف بھی تھا۔ وہ مجھے بھی لے کر جانا چاہتی تھی اور مجھے پرفارمنس سکھانا بھی چاہتی تھی۔ اس سے پہلے بھی ببلی نے کئی بار کوشش کی کہ میں بھی گانا اور ناچنا سیکھ لوں، پر میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ البتہ اب تو یہ سب کچھ کرنا میری مجبوری بن چکا تھا۔ سب لوگوں سے بات کرنے کے بعد ببلی میرے پاس آئی اور بولی، دیکھ میں تیرے لیے برا سوچ ہی نہیں سکتی نیلم، تو میری بچی کی طرح ہے۔ میں نے ان سب کو بھی اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، لیکن تو نہیں جانتی یہاں آس پاس کے حالات کیسے ہیں۔ سب کی نظریں اس گھر پر رہتی ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک اکیلا ہو تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس معاشرے کے بھیڑیے جیسے مرد ہمیں بھنبوڑ کر رکھ دیں گے۔ اس لیے ہم لوگ 2 یا 3 کی تعداد میں رہتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی ہم پر حملہ نہیں کر سکتا، ہماری عزت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، پر اگر ہم اکیلے ہوں گے ہمارے لیے یہ سب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، اب تمہیں ہمارے ساتھ اس شادی کے فنکشن میں چلنا ہی ہوگا۔ وہاں ہماری ڈانس پرفارمنس ہوگی، پر تم کو میں وہاں کوئی کام نہ کرنے دوں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں اکیلی رہی تو کوئی نہ کوئی شرارت کر کے یہاں ضرور آ جائے گا، پھر تمہارے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ببلی کی بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی۔ میں پہلے ہی یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اکثر خواجہ سرا اگر کوئی بھی اکیلا باہر نکل جاتا تو مرد اسے چھیڑنے لگتے، اور ایک مرد کے لیے ایک خواجہ سرا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ان کا استحصال کرتے، ان پر جسمانی تشدد کرتے، اسی لیے یہ لوگ ایک گروہ کی صورت میں رہتے تھے تاکہ زیادہ ہو کر ایسے حملوں کا مقابلہ کر سکیں۔ میں ببلی کی بات بالکل سمجھ گئی تھی۔ گھر میں 2-3 لوگ رکتے بھی تو بھی ہمیں اکیلے میں خطرہ تھا، تقریباً 20 لوگ اپنے اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو گئے۔ مشہور صنعت کار نے
शायद इतने ही लोगों का कहा था। मुझे भी मजबूरन जाना ही पड़ा। मैं भी तैयार हो गई। बबली ने मुझे कहा कि मैं तेरे मेकअप को इस तरह से सेट कर दूंगी कि तू लड़की नहीं ख्वाजा सरा ही लगेगी। तू बालों को छोड़, मैं तुझे सख्त बालों वाली विग देती हूँ जिसे पहनकर तू लड़का मालूम होगी। कोई तुझे छेड़ेगा नहीं। वैसे भी हम ख्वाजा सराओं से लोग महसूस होते हैं, हमसे ताल्लुक़ बनाने के लिए कम ही लोग आते हैं। मैं उसकी बात सुनकर मुतमईन हो गई। उसने मुझे सख्त कपड़े पहनाए, इसी तरह का रूखा फीका मेकअप किया, यहाँ तक कि मैं भूतनी लगने लगी। कहने लगी, अब तो ख्वाजा सरा बन गई है, अब हम लोग शादी पर जा सकते हैं। अब से तेरा दूसरा नाम बंटी है। मैं तुझे वहाँ बंटी या किसी भी नाम से बुलाऊं तो समझ जाना, मैं तुमको उस असल नाम से नहीं बुलाना चाहती। ऐसा ना हो तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद हो। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मेरे रिश्तेदार इतने अमीर नहीं हैं कि सनतकारों की शादियों में जाएं। बस तुम मुझको लेकर जाओ और हैर आफियत से घर भी ले आना। बबली ने मेरी जिम्मेदारी ले ली। मुझसे बोली कि अब तुम अपने अच्छे कपड़े पहन लो। मेकअप मैंने कर दिया है, इसको तुम तब्दील मत करना। गर्ज ये कि थोड़ी ही देर के बाद 20 लोग इस घर से निकले थे। बबली ने हम सब के लिए एक बड़ी गाड़ी बुक कर रखी थी। हम लोग गाड़ी में बैठे और सीधा उस सनतकार के घर के सामने जाकर रुके। ये घर बहुत बड़ा बंगला था। इसे देखकर लगता था जैसे यहाँ बहुत ही अमीर लोग रहते होंगे। हम लोग गाड़ी से उतरे। उस महल की शान देखकर ही हैरान रह गए। हमें अंदर जाने के लिए किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। अभी तो शाम शुरू हुई थी। शाम का फंक्शन ज़्यादा नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होने लगे। रात के तकरीबन 11 बजे गाने बजाने की महफिल हुई तो मलिक साहब ने हमें कहा कि अपना नाच पेश करो। हम सब लोग रक्स करने के लिए आगे बढ़े। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मैंने इससे पहले इतने लोगों में कभी रक्स नहीं किया था। मुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा था। सबसे बुरी बात तो ये थी कि उस महफिल में कोई औरत नहीं थी। सभी मर्द जमा थे और वो गलीज निगाहों से इन ख्वाजा सराओं को घूर रहे थे। तभी इनमें से एक इंतहाई अयाश मर्द की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं औरत थी, उसकी नज़र से फ़ौरन घबरा गई। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। उसे मालूम पड़ गया कि मैं ख्वाजा सरा नहीं बल्कि एक लड़की हूँ। भरी महफिल में उसने मेरा हाथ खींचा और मुझे अंदर ले गया। मौसीकी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं उसको पहचान नहीं सकी। शोर भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब वो मुझे अंदर एक अंधेरे कमरे में लेकर आ गया। मैंने देखा वो बहुत खुश लग रहा था। उसने कमरे की रोशनी ऑन की और फ़ौरन ही एक संदूक खोला जो कि बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था। संदूक में किताबें थीं। किताबों में कुछ सख्त किस्म के कागज़ रखे थे। इसने कागज़ निकाला और मेरी तरफ देखकर बोला, देख लो, ये तुम ही हो ना? मैं उस कागज़ की तरफ देखकर हक्का की तस्वीर थी। जी हाँ, ये मैं ही हूँ। मैंने झिझकते हुए कहा, उफ़ खुदाया, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारी एक तस्वीर मैंने देखी और पागल हो गया था। उस दिन के बाद से मैं तुम्हारी तलाश में था। मैंने तुम्हारी बड़ी बड़ी तस्वीरें प्रिंट करवा कर मुख्तलिफ़ लोगों को भी दे रखी थीं कि अगर कहीं ये लड़की नज़र आए तो इसको मेरे पास लेकर आना। तुम्हारे चचाज़ाद ने एक बार मुझे ये तस्वीर दिखाई थी क्योंकि शायद वो तुमसे मोहब्बत करता था और वो मेरा दोस्त था। उसने मुझे बताया नहीं कि वो तुम्हारा चचाज़ाद है। उसने बताया कि तुम उसकी दूर पार की रिश्तेदार हो और तुम उससे मोहब्बत भी करती हो। ये तो जब तुम्हारी चची ने तुमको घर से निकाला तब मुझे मालूम हुआ कि तुम उसकी चचाज़ाद बहन थी। पहले तो मैंने दोस्ती का लिहाज किया, पर फिर जब मालूम हुआ कि आसिम ने भी तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया है, तब से मेरे दिल में तुम्हारी लगन बढ़ गई थी। मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, पर तुम मुझे आज मिली भी तो किस हालत में? तुम इन ख्वाजा सराओं के साथ क्यों हो? ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम शादी करो और घर बसाओ। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। मुझे शादी नहीं करनी। जिन लोगों ने मुझे सहारा दिया, अब मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। वो मेरी बात पर परेशान हो गया। अरे तुम इन सब की फ़िक्र नहीं करो। ये लोग तो मुकम्मल इंसान नहीं हैं। इनके लिए ये ज़िंदगी भी सही है, पर तुम एक औरत हो, तुम्हारी इज़्ज़त को ख़तरा भी हो सकता है। जैसे आज मैंने तुमको पहचान लिया, बिल्कुल वैसे ही कल कोई और पहचान लेगा, तब तुम बर्बाद हो जाओगी। खुदा ने तुम्हें मुकम्मल इंसान बनाया है,
تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر خود کو برباد مت کرو۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی، پر مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے عاصم نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا۔ سو میں اس سے جان چھڑا کر ببلی وغیرہ کے ساتھ واپس اپنے ٹھکانے پر آ گئی، مگر اسے کہاں چین پڑنا تھا۔ اگلے ہی دن وہ اپنے ماں باپ کو لے کر ببلی کے پاس آ گیا، میرا ہاتھ مانگا۔ ببلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی کہ یہ میری بیٹی ہے، میں اس کے ساتھ بہت محبت کرنے لگ گئی ہوں، پر میں اس کا مستقبل نہیں اجاڑوں گی۔ اگر تم لوگ مخلص ہو تو بے شک میری بیٹی کو بہا کر لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یوں ببلی نے اپنے ہاتھوں سے میری شادی کر دی اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ اب میں سوچتی ہوں کہ ببلی جیسے لوگ بھی معاشرے میں کس قدر خوبصورت اور ایک ہمدردانہ کردار رکھتے ہیں، پر کوئی ان کی سیرت کو نہیں دیکھتا، سبھی ان کے بھولے پن کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔